الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن يوم الجمعة سيد الأيام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ساکنان اطراف مسجد اور حاضرین جمعہ، قرآن پاک کی آیت، حدیث پاک کی روشنی کے تحت آپ لوگوں کے سامنے جمعہ کی اہمیت، نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس میں ہونے والی کوتاہیوں سے متعلق کچھ باتیں عرض کری جائیں گی. عزیز ساتھیوں، ابھی میں نے خطبہ پڑھا. آپ کے سامنے اس خطبے میں جو پہلی آیت ہم نے ارشاد فرمائی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے: یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والوں، جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے پکارا جائے، جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے مؤذن بلائے، مؤذن اذان لگا دے. جمعے میں دیکھیں اس کی اہمیت اور فضیلت خود اس سے واضح ہو جاتی ہے کہ جمعے میں دو اذانیں دی جاتی ہیں اور نمازوں میں دو اذانیں نہیں دی جاتی ہیں. عصر میں، ظہر میں، فجر میں، مغرب میں، عیدین میں اذانیں نہیں دی جاتی ہیں، لیکن یہ جمعے کی نماز ایسی ہے جس میں دو اذانیں دی جا رہی ہیں، تو اس سے خود اس کی اہمیت اور فضیلت پتہ لگ جاتی ہے. تو ایک جو اذان ہوتی ہے وہ امام صاحب جب ممبر پر چڑھتے ہیں، عربی خطبہ دیتے ہیں، اس سے پہلے ہوتی ہے، اور ایک اذان آدھا گھنٹے پہلے، 40 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے اذان دی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں جب تمہیں جمعے کی نماز کے لیے اذان دے دی جائے، یعنی مؤذن پکار دے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آوازیں آپ کے قلب تک آ جائیں، آپ کے کانوں مبارک میں پڑ جائیں، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں اب ان آوازوں کو سن کر کے ایسا نہیں ہے وہیں پر رکے رہنا ہے، ان آوازوں کو سن کر فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑنا ہے، اللہ کے ذکر کی طرف چلنا ہے. مراد مسجد میں آنا ہے. اور یہاں پر جو فاسعوا الی ذکر اللہ سے مراد ہے وہ عربی خطبہ ہے. عربی خطبہ یہ اس کی اہمیت اور فضیلت ہے. عربی خطبہ یہ خود وجوب میں سے آتا ہے، یہ واجب ہے، لیکن اب یہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، مقامی زبان ہماری عربی نہیں ہے، تو اردو ہے یا ہندی ہے. اس عربی خطبے میں جو بیان کرا جاتا ہے، اس کی جو آیت ہوتی ہیں، حدیثیں ہوتی ہیں، تو اسی کو ہم اپنی مقامی زبان میں کچھ جو ہے عربی خطبے سے پہلے بیان کرتے ہیں. تو پتہ لگا کہ یہ جو اردو والا خطبہ ہے اس کو بھی سننا ہمارے لیے ضروری ہے. اور اگر جو شخص یہ جو خطبہ چھوڑ دیتے ہیں، بہت سے لوگوں کی عادتیں ہیں کہ ہم کو جلدی مسجد پہنچنا نہیں ہے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چلیں، تو اللہ جب حکم دے رہے ہیں فاسعوا الی ذکر اللہ، جلدی سے آ جاؤ، تب بھی ہم کیا کرتے ہیں، بعض ہمارے حضرات خطبہ ان کا چھوٹ جاتا ہے، یا خطبہ ایک ملا تو ملا، یا خطبہ ان کا پاؤ ہو گیا. آئے تو جب دیکھا کہ مکبر تکبیر کہہ رہا تھا، آئے تو دیکھا کہ امام صاحب نماز کی نیت باندھ رہے تھے، تو ایسا شخص جو خطبے کی جو اہمیت ہوتی ہے اس کی نماز تو ہو جاتی ہے، یہ اپنے ذمے سے بری ہو جاتا ہے،
لیکن جو فضیلتیں خاص جو ملنی چاہیے تھی، جو ثواب جو وارد ہوئی ہیں ان کو نہیں اس کو مل پاتی ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ اردو کا جو خطبہ ہوتا ہے اس کو بھی سننے کے لیے ہمیں جلد سے جلد یہاں جمع ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اپنے تجارت، اپنے ملازمت، اپنے پیشہ وری اور ہر لین دین، بھاؤ تاؤ، تجارت، ہر کام کو چھوڑ دو۔ پہلے سب چیز سے پہلے اگر کسی چیز کو مقدم رکھنا ہے تو یہ اللہ کا ذکر جو ابھی آیا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اس کی طرف چلنا ہے۔ تو اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم اپنی ملازمت چھوڑ دو، تم اپنی نوکری چھوڑ دو، کوئی بھی کام میں مشغول ہو، حتیٰ کہ اور دوسرے کام میں مشغول ہو اس کو بھی چھوڑ دو، یہاں تک کہ اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں اس کو چھوڑ کر دو، تسبیح پڑھنا ہے اس کو چھوڑ دو، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور عزیز ساتھیوں توجہ رکھو، اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اسی میں ہی تمہارے لیے بھلائی ہے، اسی میں ہی تمہارے لیے بہتری ہے۔ اگر آپ عقل رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت عقل والوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں ان کنتم تعلمون، اگر آپ عقل رکھتے ہیں تو بس اسی میں ہی آپ کی بھلائی ہے کہ آپ جلد سے جلد مسجد میں آنے کی کوشش کریں۔ اذان ہو گئی ہے، اذان سن لی ہے تو اب مسجد کی طرف دوڑنا ہے، اپنے کام کو روک دینا ہے، جو بھی کام کرنا ہے اس کو روک دینا ہے، مسجد کی تیاری، آنے کے لیے تیاری، اس میں آنا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، آج ہم اپنی اس آیت کے تحت دیکھیں کہ ہم اس آیت کے مصداق آتے بھی ہیں یا نہیں آتے ہیں، ہم اس آیت کی خلاف ورزی کرتے ہیں یا اس آیت کے مصداق آتے ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، پتہ لگے گا کہ جب اذان ہوتی ہے، اذان ہونا یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اذان ہوتے وقت خاموش ہو جاتے، خاموشی کے ساتھ اذان سن لیتے، اس کی جواب دہراتے، الفاظ دہراتے۔ لیکن اب یہ زمانہ ایسا بڑھ گیا ہے کہ اب اگر کوئی اپنے گناہ میں مشغول ہے تو وہ اذان کا نہیں خیال کرتا، کسی کام میں مشغول ہے تو اذان کا نہیں خیال کرتا۔ پہلے زمانے کی ہماری مائیں اور بڑی بوڑھی حضرات کیا کرتی تھیں کہ جب اذان ہوتی تھی فوراً جو ہے روک دیا کرتی تھیں، سر پہ دوپٹہ ڈال لیا کرتی تھیں، بچوں سے کہہ دیتی تھیں کہ خاموش بیٹھ جا، ابھی اذان ہو رہی ہے، اذان کے الفاظ ہے۔ لیکن آج یہ ہم جیسے بیل اور جیسے بکری جیسے ہوتے ہیں جانور، اس طرح ہوتے جا رہے ہیں، اذان کا بھی ہمیں خیال نہیں ہے۔ تو یہ عزیز ساتھیوں بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب اذان سنتے تھے فوراً جسم میں کپکپی آ جاتی تھی، لرزہ طاری ہو جاتا تھا، ایسا استحضار کی کیفیت آ جاتی تھی کہ اللہ رب العزت کے دربار میں بلایا جا رہا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جانا ہے، کیسے حاضری دیں، ایسا لرزہ، ایسا خوف طاری ہو جاتا تھا۔ آج عزیز ساتھیوں ہمارا وہ خوف وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اذان سن کر گناہ میں مشغول ہیں تو مشغول ہیں، ہم اذان سن کر کے مسجد میں نہیں آنا چاہ رہے۔ تو عزیز ساتھیوں، جو بتلانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب تم جمعے کی اذان تمہیں دے دی جائے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اس کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جمعے کا دن ہمارا کس لیے ہم چھٹی کرتے ہیں؟ چھٹی ہم جمعے کے دن اسی لیے ہی کرتے ہیں کہ ہم جو ہے ٹھیک سے نماز پڑھ لیں گے اور عبادتیں انجام دے لیں گے، لیکن چھٹی ہونے کے باوجود، پورا دن خالی ہونے کے باوجود ہم جمعے کی اذان سن کر کے بھی مسجد میں نہیں آتے۔ اذان سن کر کے بھی مسجد میں کب آ رہے ہیں؟ جب امام صاحب خطبہ دے رہے ہوں یا خطبہ ختم ہو چکا تب آ رہے ہیں۔ تو اب عزیز ساتھیوں بتاؤ، ہم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہیں یا نہیں ہیں؟ ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ تب پھر عزیز ساتھیوں سوچو، جب ہم ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تب پھر کیسے ہمارے اس کاروبار میں برکت ہو جائے گی، یا جس ہم کام کو کر رہے ہیں اس کام میں کیسے برکت ہو جائے گی؟ یہ بالکل نہیں ہو سکتی۔ اور عزیز ساتھیوں، جمعے کی اہمیت اور اس کی فضیلت احادیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ یہ جو جمعے کا دن ہے، ان یوم الجمعۃ سید الایام، کہ جمعے کا دن جو ہے تمام دنوں کا سردار ہے، عیدوں کی عید بتلائی گئی ہے۔ عید کا مطلب آپ دیکھیں، جمعے کی نماز میں بھی 2 رکعتیں ہیں، عید کی نماز میں بھی 2 رکعتیں ہیں۔ خطبہ کسی نماز میں نہیں ہے، نہ فجر میں ہے، نہ ظہر میں ہے، نہ عصر میں ہے، نہ مغرب میں ہے، نہ عشاء میں ہے۔ اسی طرح جمعے میں خطبہ ہے، جمعے میں بھی 2 رکعتیں ہیں اور ادھر عیدین میں بھی 2 رکعتیں ہیں۔
ادھر عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے کہا گیا، اسی طرح یہ جمعہ کی نماز بھی جو جلد پڑھنے آئے گا، جو مسجد میں جلد پہنچے گا، اسے بھی صدقہ فطر ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح وہاں بقرہ عید میں جب آدمی عید الاضحیٰ پڑھتا ہے تو وہاں پر قربانی کرتا ہے، یہاں پر بھی قربانی کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، اللہ نے کچھ ایام ایسے بنا دیے ہیں جو کسی نہ کسی چیز کی فضیلت ہے۔ آپ دیکھیں مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اسی طرح دن جو ہے وہ جمعے کا دن مبارک ہے۔ تو آپ دیکھیں، جو میں بتلا رہا تھا، عرض کر رہا تھا صدقے کا ثواب کیسے ملتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے آسمان سے اتر کر کے مسجد میں آ جاتے ہیں، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، بات کو ذرا توجہ سے سنیں، مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جو سب سے پہلے آتا ہے اس کا نام لکھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد جو آتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں، اس کے بعد جو آتا ہے پھر اس کا نام لکھتے ہیں۔ اسی طرح آنے کی وہ ترتیب، جو آتے ہیں ان کی لسٹ بنا لیتے ہیں۔ اور ہمارے حضور نے آگے فرمایا جو سب سے پہلے آتا ہے اسے جو ہے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، صدقہ کرنے کا ثواب، ذبح کرنے کا ثواب، یعنی ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس کے بعد جو آتا ہے اسے بیل صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی گائے، اسے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح جو تیسرے نمبر پر آتا ہے اسے بھی بکری، شہاب بدن بکری صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد جو آتا ہے دجاجتن، مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب جو 5ویں نمبر پر آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب عزیز ساتھیوں، ہمیں ذرا فکر کرنی چاہیے اپنی کہ ہم ان میں سے کس نمبر پر آئے ہیں، ہم نے کون سا نمبر حاصل کر لیا۔ ہم کیا پہلے آئے؟ کیا ہم اونٹ صدقہ کرنے کے ثواب والے بنے؟ کیا ہم جو ہے گائے صدقہ کرنے کے ثواب والے بنے؟ کیا ہم جو ہے انڈا صدقہ کرنے والے کے برابر بنے؟ ان میں سے کیا بنے؟ کچھ بھی نہیں بنے۔ ہم جب آئے تو خطبہ شروع ہو چکا تھا، ہم جب آئے تو پورا بیان نکل چکا تھا، ہم جب آئے تو مکبر تکبیر کہہ چکا تھا، ہم جب آئے تو امام صاحب نیت باندھ چکے تھے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ ادھر ترغیب کیا دلائی جا رہی ہے کہ فرشتے آسمان سے آ جاتے ہیں، اتر کر کے ان کا نام لکھنے لگتے ہیں اور ان کو اس طرح صدقہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اب عزیز ساتھیوں، غور کرنا ذرا کہ ہم ان میں سے کیا ہیں، کچھ بھی نہیں حاصل کر رہے ہیں۔ اور بالفرض اگر جمعہ جیسی ہمیں نماز مل رہی ہے، جمعہ جیسی نماز کی ہمیں اہمیت اور فضیلت حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے کہ ہمارا پورا دن چھٹی کا ہے، ہم کھیل رہے ہیں یا ہم اپنے اور دوسرے کاموں میں مشغول ہیں۔ جمعہ دیکھا تو پڑھنے بھی وہاں چلے گئے جمعے کی نماز، جہاں فوراً اذان ہوئی اس کے بعد 5-10 منٹ بعد نماز ہو گئی، وہاں نماز پڑھنے کے لیے ہے۔ مطلب ہم اپنے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے 2-3 منٹ ہم اپنے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ عزیز ساتھیوں کتنی جو ہے ہماری افسوس کا مقام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے وہاں نماز پڑھ لی، 5-10 منٹ اپنے بچا لیے تو آپ کون سے لکھ پتی بن گئے، کون سے آپ کروڑ پتی بن گئے، آپ نے کیا جو ہے جھنڈے گاڑ دیے، آپ نے کون سے انقلاب کا علم بلند کر دیا، کیا کرا؟ کچھ نہیں عزیز ساتھیوں۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ آپ جو ہے 5-10 منٹ سے گریز کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو نہیں سننا چاہ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ارشاداتوں کو ہی نہیں سننا چاہ رہے، پھر اور کسے ہم سنیں گے؟ پھر تو اس سے بڑھیا وہی ہے کہ جو جلاد پھر رہے ہیں، جو الٹے سیدھے بھاشڑ دے رہے ہیں، جو الٹے سیدھے بکواسیں کر رہے ہیں، آئے دن اسلام کے خلاف بول رہے ہیں، آئے دن قرآن کے خلاف بول رہے ہیں، آئے دن جو ہے اسلام کے نہ جانے اور کیا کیا اعتراضات کر رہے ہیں، ان کے ہمیں سننا پڑیں گے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ کتنی افسوس کی بات ہے، ہم 5-10 منٹ اپنے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں دے سکتے۔ اب آپ سوچیں پھر ہماری کیسی ترقی ہوئے گی، کیسا جو ہے ہم آگے بڑھیں گے، اللہ کیسے ہمارے درجات کو بلند کرے گا۔ آپ دیکھیں صحابی رسول کو، وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سننے کے لیے بے چین رہتے تھے۔ نبی خطبہ دیں، صحابہ ادھر بیٹھے ہیں، کوئی زبان مبارک سے سنت ہمیں پتہ لگ جائے اور ہم فوراً اس پر عمل کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ آج نہ عمل کرنا ہے، سننا بھی نہیں گوارا ہے۔ آپ دیکھیں جب ہم صحابی رسول جب اپنے اس جذبے کو لے کر بڑھے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے، تو اللہ نے کیسے انہیں ترقی دی، کیسے انہیں بلندی کا مقام حاصل کرا۔ ایک وہ قوم تھی جس کی ماضی جو ہے روشن اور مستقبل تھی، آج ہمارا جو ہے یہ حال اور مستقبل تاریک بنتا چلا جا رہا ہے، ذلت اور پستی کے غار میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔
عمیق گہرائی میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کس کی وجہ سے؟ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے اغراض کر رہے ہیں، ہم سننا نہیں چاہ رہے ہیں۔ ابھی اگر یہی باتیں ہم بتائیں کہ ڈاکٹر کیسے بنا جاتا ہے، پوری کی پوری بھیڑ جمع ہو جائے گی۔ ہم بتائیں اس میں انجینئر کیسے بنا جاتا ہے، تمام کے تمام لوگ سننے آ جائیں گے۔ ہم بتائیں کہ یہاں پر کیسے بزنس کرا جاتا ہے، کیسے بزنس ڈیولپ کرا جاتا ہے، تمام کے تمام لوگ سننے آ جائیں گے۔ لیکن ایک اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں سننا چاہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے دل کیسے دل ہو گئے ہیں؟ تو پھر سوچو ہمارے اوپر ذلت پڑے گی یا نہیں پڑے گی، ہمارے اوپر مار پڑے گی یا نہیں پڑے گی۔ وہ صحابی رسول دیکھیں، خالد بن ولید کیسے صحابی ہیں، کیسا ان کے اندر ایمانی جوش ہے۔ آپ دیکھیں ان کا مقابلہ ہوتا ہے حمان بن ولی سے، دشمن خدا ہے، دشمن رسول ہے، اللہ کا باغی ہے، اور ان کا جو ہے مقابلہ ہوتا ہے خالد بن ولید سے۔ ادھر جو ہے دشمنوں کی تعداد 60,000 ہے، اور ادھر اسلامی فوج کی جو تعداد 10,000 ہے۔ اسلامی فوج کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید ہیں، اور ادھر وہ دشمن جو ہے اس کا کمانڈر وہ حمان بن ولی ہے۔ ٹانکڑا ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، تو ادھر صحابی رسول حضرت خالد بن ولید ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ جاؤ پتہ لگاؤ کہ دشمن کی فوج کی تعداد کتنی ہے، اس کے پاس سامان کیا ہے، وسائل کیا ہیں، ہتھیار کیا ہیں۔ خالد بن ولید کے ساتھ جو ہے 300 آدمیوں کو بھیجا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے وہ صحابی رسول کی جرت اور ایمانی کو، وہ کہتے ہیں کہ اس کی 300 کی ضرورت نہیں ہے، 30 آدمی ہمارے لیے بھیج دیں، ہم اس کے لیے کافی ہیں۔ عزیز ساتھیوں ذرا توجہ رکھو، 30 آدمی ہمارے لیے کافی ہیں۔ جب وہ 30 آدمی بھیجے، اور 30 آدمی جو تھے وہاں پر صحابہ کرام آپس میں مشورہ کرنے لگے، اے خالد بن ولید، یہ دنیا ہے، یہ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں پر جس کی قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، وہی لوگ غلبہ حاصل کرتے ہیں۔ ہم 30 آدمی ہیں، کہاں وہ 60,000 کا لشکر ہیں، ہم کیسے ان سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو عقل کے خلاف بات ہو جائے گی۔ تو پتہ لگایا صحابہ کرام نے ان سے کہا آپ کی قوت ایمانی آپ کو مبارک ہے، لیکن آپ ایسا کریں 30 آدمیوں کی جگہ اور 30 آدمی لے لیں۔ تو 60 آدمیوں کا یہ لشکر گیا اور آگے پہنچنے کے بعد کفار کی تعداد معلوم کری تو پتہ چلا 60,000 ہے۔ ادھر 60,000 ہیں، خالد بن ولید نے ان جو 940 صحابہ بچے ہیں ان کو بلانا گوارا نہیں کرا، ان کو اطلاع نہیں دی، بلکہ خود جو ہے صحابہ کرام میں مشورہ کرا کہ بتاؤ اس کے لیے تیار ہو یا نہیں ہو۔ صحابہ کہنے لگے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرتے تھے، جب ہمارے سامنے شہادت ہے، جب ہمارے سامنے آخرت ہے، تو ہم کیوں اس سے گریز کریں گے؟ اس کے لیے تو ہم ہی کافی ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ جب قافلہ آگے بڑھا اور مقابلے کے لیے تیار ہوئے تو ادھر جو حمان بن ولی تھا اس سے جب دیکھا کہ اتنی تعداد ہے اور مقابلہ آمنے سامنے ہے، تو پھر حمان بن ولی کمانڈر ہے، وہ آیا اور کہنے لگا میں تو سمجھتا تھا کہ مسلمان قوم بڑی بہادر ہے، مسلمان قوم بڑی سمجھدار ہے، آج تو پتہ لگا تم کتنے بے وقوف ہو۔ 60,000 کا لشکر ہمارے پاس ہے اور تم 60 آدمی لے کر کے لڑنے کے لیے آئے ہو، کیسے لڑ سکتے ہو؟ ادھر جو ہے اس نے اپنے وائس گیری شروع کری اور ادھر کہا کہ تم جاؤ اپنی جانوں پر رحم کرو، ہم تمہاری جانوں کو بخشتے ہیں، تم ہم سے جو ہے چند بوریاں اشرفیاں کی لے لو اور پیسے لے لو اور چلے جاؤ۔ آپ جگر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھیں اور سنیے خالد بن ولید کیا کہتے ہیں، اے حمان بن ولی، اے دشمن رسول، اے دشمن خدا، تو یہ بتا کمانڈر بن کر آیا ہے یا تو اسپیکر بن کر آیا ہے؟ تو کمانڈر بن کر آیا ہے یا تو ایڈوائزر بن کر آیا؟ شرم نہیں آتی ہے؟ تو اپنی بزدلی کو وائس کے پردے میں چھپاتا ہے۔ عزیز ساتھیوں توجہ رکھنا، یہ وہ صحابہ تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے بے چین ہوتے تھے۔ تو عزیز ساتھیوں راوی کہتے ہیں کہ ادھر جو ہے کفار نے حکم دیا اپنی فوج کو کہ جاؤ ان 60 کو پکڑ لو۔ وہ تمام کے تمام 60,000 ان 60 میں گھس گئے، ادھر 60 ان میں گھس گئے۔ راوی کہتا ہے ہمیں کچھ نہیں پتہ لگا، ان میں گھستے ہوئے تو نظر آئے، ان کی تلواریں چمکتی ہوئی نظر آئیں، اس کے بعد نہیں پتہ چلا کیا ہوا۔ 3 گھنٹے گزرے، 3 گھنٹے ہوئے، جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ خالد بن ولید اسلامی جنگ ہے، یہ جیت جاتے ہیں۔ اور عزیز ساتھیوں اس کے آگے آپ دیکھیں وہ آسمان گواہ ہے اور وہ زمین گواہ ہے کہ وہاں پر 60 نے 60,000 کا منہ پھیر دیا۔ یہ ایسے صحابہ کرام تھے، یہ طاقت اور قوت ان کے اندر کہاں سے آئی؟ یہ طاقت اور قوت ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے نہیں، طاقت اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنا اور اس پر عمل کرا، ان کے اندر یہ طاقت آ گئی۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ذلت اور رسوائی کے غار سے نکلیں، آج ہم بھی جو ہماری ترقی ہو، آج ہم بھی درجات بلند کریں، ہماری بھی کامیابی اور کامرانی ہو، تو عزیز ساتھیوں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے بے چین رہا کرو۔
ہمیں پتہ لگے اللہ اور اس کے رسول کی بات میں کون سی ہم سننے کے لیے بیٹھ جائیں۔ آج عزیز ساتھیوں بتاؤ، یہاں پر جمعے کی نماز ہے، کون اتنے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہوں گے کہ یہاں پر ہم جا کر کے وہاں پر بات سنیں اور بات سننے کے بعد نماز پڑھیں؟ سب جا کر کے 2 منٹ والی نماز پڑھ لی، کسی نے 5 منٹ جا کر کے نماز پڑھ لی، گھر پہنچ گئے، کیا ملا؟ کون سے آپ اتنے پیسے والے بن گئے؟ بے چین رہو صحابہ کرام جیسے، دیکھو کیسے تمہاری ترقی بلند ہو جائے گی، کیسے آپ کے جو ہے درجات بلند ہو جائیں گے۔ آپ نے 5 منٹ بچا لیے، آپ دیکھیں اگر یہیں پر اگر کوئی جو ہے ڈانسر آتا یا کوئی اور آتا اپنے کمال دکھاتا تو آج یہاں پر بھیڑ لگی ہوتی، ہزاروں کا مجمع ہوتا۔ تماشا دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے۔ عزیز ساتھیوں، رویا کرا کرو، ان باتوں کو سن کر کے رویا کرا کرو کہ ہم کتنے بے حس ہو چکے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں نہیں سننا چاہ رہے۔ گھر سے ہم اس وقت نکل رہے ہیں جب 5 منٹ ہمارے پاس بچ رہے ہیں، پورا وقت ہم پورا دن کھیل کود میں برباد کر رہے ہیں، کہیں کرکٹ کھیل رہے ہیں، کہیں میچ کھیل رہے ہیں، کہیں ہم اور کاموں میں مشغول ہیں، پورا دن ہم موبائل چلا رہے ہیں، کہیں انسٹاگرام چلا رہے ہیں، کہیں فیس بک چلا رہے ہیں، پورا دن ہم گناہوں میں ملوث ہیں۔ یہ جمعہ کا دن ملا تھا، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو برقرار رکھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے آ جاتے۔ عزیز ساتھیوں، آج سے عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم اگلے جمعے سے جلد پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اور عزیز ساتھیوں یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہمارے نبی نے فرمایا جو شخص مسجد کے لیے صبح سویرے غسل کرتا ہے جمعے کے دن اور اچھی طرح کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، تیل لگاتا ہے اور امام صاحب کے قریب میں جا کر کے بیٹھتا ہے، تو یاد رکھو وہ جتنے قدم چل کر کے مسجد کے لیے آتا ہے، ہر قدم کے بدلے اسے 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 سال کی راتوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اب سوچتے ہیں اتنا ثواب ہم کب حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ فضیلت اور اس کی اہمیت ہے۔ اور ہمارے پاس کون سا ایسا وقت ہے؟ یہ جمعے کا ہی مختصر سا وقت ہوتا ہے جس میں جو ہے ہم آپ کے سامنے کچھ دینی اور دنیاوی باتیں عرض کرتے ہیں۔ کوئی ہمارے پاس ایسا ٹائم نہیں ہے، نہ ہی آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے۔ آپ دیکھیں، ان کی قدر کر لیں، خدا را یہ بہت بہترین ایک منظم ایک ترتیب ہے کہ جو ہے خطبے سے پہلے آپ کے سامنے اردو میں کچھ باتیں کری جاتی ہیں۔ کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس میں یہ ترتیب باقی ہو۔ آپ چاہے پنڈتوں کا دیکھ لیں، کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ان کے پنڈت ان کے یہاں لوگوں کو کچھ جو ہے منتر پڑھا کر کے سمجھاتے ہوں۔ آپ دیکھ لیں جا کر کے کسی پوپ یا پادری کا مذہب دیکھ لیتے جا کر کے کہ وہاں پر کیا ان کو سمجھانے کو ملتا، کچھ نہیں سنانے کو ملتا، کیا منتر پڑھتا اس پنڈت اور جو ہے پوپ اور پادری کو بھی نہیں پتا۔ آپ دیکھیں کوئی ایسا جو ہے سکھوں میں کوئی ایسا گرو نہیں ہے جو آ کر کے 5 منٹ پہلے آ کر کے بتا کر کے کچھ دین اسلام کی باتیں بتاتا ہو، صحابہ کرام کے ایمانی اور ان کی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت بتاتا ہوں۔ یہ صرف اسلام کا ہے، یہ ایک اسلام کا بنایا ہوا نظام ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، آج سے عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم جو ہے اپنی مسجد میں آئیں گے اور وہاں جمعہ پڑھیں گے جہاں پر کچھ اصلاحی اور دینی باتیں ہوتی ہوں، جہاں پر ہمیں اردو میں کچھ سمجھایا جاتا ہو۔ آج سے یہ عہد کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جلد سے جلد مسجد میں جمعے کے دن آنے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم زیادہ ہو گیا ہوگا، معذرت چاہتے ہیں۔